WTC 2023 کے فائنل سے لے کر ٹریوس ہیڈ ابھی تک ٹیم انڈیا کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. 2 فائنل آپ سے وہ چھین چکا ہے اور تیسرا فائنل آپ کو فائنل کی دوڑ سے باہر کرنے جا رہا ہے ٹریوس ہیڈ. ٹیم انڈیا یہ سمجھتی ہے کہ ٹریوس ہیڈ کوئی ٹلر ہے جسے ہم جب چاہیں گے آؤٹ کر لیں گے یا وہ ٹلا مارتے ہوئے آؤٹ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹریوس ہیڈ بالکل دیکھ بال کے کھیلنے والا پلیئر ہے، گیپس ڈھونڈ کر تھکا کر مارنے والا پلیئر ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک پراپر بیٹسمین ہے، ٹلر نہیں ہے جو بالکل اندھا دھند مارتا ہے اور اپنی وکٹ دے کر چلا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں ٹریوس ہیڈ کی 2023 کا جو WTC کا فائنل کھیلا تھا اس میں اس نے سکور کیے تھے 163، اس کے بعد اس نے سکور کیے تھے 137، اس کے بعد اس نے سکور کیے ہیں 76، اس کے بعد 89، اس کے بعد آج اس نے سکور کیے ہیں 140، اور یہ بالز کتنی کھیلی ہیں 141. جو ٹریوس ہیڈ ہے انڈیا کے اگینسٹ وائٹ بال میں سینچری کر چکا ہے، ریڈ بال میں سینچری کر چکا ہے، پنک بال میں سینچری کر چکا ہے. مطلب انڈیا کے پاس اس کے لیے کوئی بھی پلان نہیں ہے. میں نے جیسا کہ پہلے بات کی ہے 2 فائنل وہ آپ سے چھین چکا ہے، بالکل آپ منہ سے آپ کی کھینچ کر جیت لے گیا ہے، اور آج یہ سیریز اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ WTC کے جو یہ سرکل ہے 2025 والا اس کے فائنل سے باہر ہو جائیں گے. جس طرح سے ٹریوس ہیڈ نے آج کھیلا ہے، اگر آپ ٹریوس ہیڈ کو آؤٹ کر لیتے تو باقی کوئی بھی سکور نہیں کر پایا آسٹریلیا کی طرف سے. صرف جو کل کچھ مشکلات تھی لیبوشین اور میکسوینی وہ تو ٹکے ہوئے تھے، لیکن آج لیبوشین بھی آؤٹ ہو گیا، 65 بنا کے آؤٹ ہو گیا، اور ساتھ میں میکسوینی 39 پہ آؤٹ ہو گیا. اسمتھ سکور ہی نہیں کر رہا. پچھلے کوئی 6-7 میچز میں اسمتھ کی ایک جو ہے وہ کوئی 90 پلس سکور ہیں، 50 اس کے علاوہ 50 بھی نہیں ہے. تو ٹریوس ہیڈ واحد بیٹسمین تھا جس کے اگینسٹ انڈیا کو کوئی پلان کر کے آنا تھا، لیکن ابھی تک انڈیا کسی بھی پلان کے ساتھ نہیں آ رہا، اور ٹریوس ہیڈ مسلسل انڈیا کی دھلائی کر رہے. آج دیکھ لیں کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ اگر آسٹریلیا 100 رنز کی لیڈ لے جاتا ہے تو یہ انڈیا کے لیے پہاڑ ہوگا. آسٹریلیا نے 100 رنز کی لیڈ نہیں لی، 157 کی لیڈ لے گیا آسٹریلیا. اور آپ دیکھ لیں کہ ٹریوس ہیڈ کو 2 چانسز ملے ہیں، ایک کیچ چھوڑا ہے سراج نے اور ایک کیچ چھوڑا ہے پنت نے. جب آپ ٹریوس ہیڈ جیسے بیٹسمین کو 2 چانسز دیں گے تو وہ اتنی بڑی اننگز تو کھیلے گا، اور نہ صرف اس نے یہ اننگز کھیلی ہے بلکہ میچ آپ سے تقریباً لے کر نکل گیا، وہ منہ سے کھینچ کر لے گیا میچ. اگر ٹریوس ہیڈ آؤٹ ہو جاتا تو لیڈ آپ کو زیادہ سے زیادہ ملتی 50-60 رنز کی، جو کہ انڈیا بغیر پریشر میں آئے اتار سکتا تھا. ابھی تک لیڈ انڈیا نہیں اتار سکا، 29 رنز کی لیڈ رہتی ہے، انڈیا کے 5 آؤٹ ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ مشکل ہے کہ انڈیا یہ میچ بچا سکے. ٹریوس ہیڈ کی جتنی تعریف کریں کم ہے، لگ بھگ 100 کے اسٹرائک ریٹ سے وہ کھیلے ہیں، 17 چوکے 4 چھکے، اور بالکل بے بس کر دیا تھا انہوں نے انڈین بالرز کو. اگر انڈیا جو ہے وہ آگے سیریز میں میچز جیتنا چاہتا ہے تو ٹریوس ہیڈ پہ انہیں سوچنا پڑے گا، پلان کرنا پڑے گا. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ نئی بال فل لینتھ میں وہ تھوڑے بہت پریشان ہوتے تھے، میر حمزہ نے انہیں کلین بولڈ کیا تھا. اس کے علاوہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریوس ہیڈ کے اگینسٹ کوئی ایک پراپر پلان نہیں بنایا گیا، مطلب کہ کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ شارٹ پچ ڈیلیوریز کر کے انہیں آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو. ایک پلیئر لگاتار آپ کو باؤنڈریز لگا رہے، مطلب ہیڈ نے یار 3-3 4-4 چوکے ایک ہی کور میں لگا دیے، اس کے باوجود نہیں روک سکے، مطلب وہ مسلسل باؤنڈریز لگا رہا تھا. تو ٹیم انڈیا کے پاس ایسا لگتا ہے کہ کوئی پلان نہیں تھا کہ وہ کس طرح آؤٹ کریں گے ٹریوس ہیڈ کو. بے شک انڈیا دوسری طرف سے وکٹس لے رہا تھا، پریشر بلڈ کر رہا تھا، لیکن ہیڈ ایسا پلیئر ہے وہ کہتا ہے بھائی آؤٹ کرتے ہو کر دو، 5 آؤٹ 6 آؤٹ 7 آؤٹ جتنے مرضی آؤٹ کر دو، جب تک میں کھڑا ہوں تو میں سکور بناتا رہوں گا. میرے سے یہ نہیں ہوتا کہ میں وکٹ پہ رک کے کوئی 60-70 بال کھیل کے اور آپ پہ کچھ پریشر ہی نہیں آئے گا، آپ یہ سوچیں گے کہ یار 7 والے آؤٹ کر دیتے ہیں، یہ کھڑا ہے تو کھڑا رہے. وہ ایسا پلیئر نہیں ہے. وہ ایسا پلیئر ہے جو جب کھڑا ہے نا تو رنز بنیں گے نہیں دوڑیں گے، اور جو سکور بورڈ ہے وہ چلتا رہتا ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لیتا جب تک ہیڈ کریز پہ موجود ہے. اور ساتھ والے جتنے بھی بے شک وہ آؤٹ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ زیادہ تر بیٹسمین جو ساتھ تھے ان سب کی یہی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ بالز کو فیس کرے ہیڈ کے بارے میں. کیونکہ ہم نے کافی تفصیل میں بات کی ہے تو ساتھ میں محمد سراج کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. محمد سراج نے وکٹ لی، لیکن اس سے پہلے ہیڈ انہیں چوکا بھی لگا چکے تھے، چھکا بھی لگا چکے تھے، اور آؤٹ کر کے جو ایگریشن سراج نے دکھایا ہے وہ بنتا تھا.
یہی ایگریشن چاہیے ایک فاسٹ بالر سے. لیکن آپ دوسرا پلیئر یہ دیکھیں گے کھیل کر کیسے گیا ہے. سراج نے پہلے اپنا پورا جو سٹائل تھا، جو بنانا تھا، جو دکھانا تھا وہ دکھایا. اس کے بعد وہ رکا. وہاں پہ جو ہیڈ تھا اس نے اپریشیٹ کیا. بعد میں فاکس کرکٹ سے انٹرویو کرتے ہوئے فاکس کرکٹ نے جب انٹرویو کیا تو ہیڈ نے یہ بتایا کہ میں نے یہ بولا تھا کہ ویل بالڈ، آپ نے اچھا بال کیا اور میں نے اپریشیٹ کیا، لیکن شاید کہ سراج نے کچھ اور سنا ہے اور اس نے اس پہ جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے. تو اگر وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں انڈین بالرز تو ٹھیک ہے، اوکے ہے. لیکن اب دیکھیں یہ کتنا مطلب اب سراج کو سمجھ نہیں آئی. ہم سراج کو بھی زیادہ وہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہاں پہ ہیڈ نے اپریشیٹ کیا تھا سراج کو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہیڈ کی جب اننگز کھیلی سینچری تو وہاں پہ وراٹ کوہلی نے بھی اپریشیٹ کیا ہیڈ کو. تو یہ سراج کی ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کل بھی دیکھا ہے کہ گرما گرمی زیادہ ہے اور پرفارمنس کم ہے. جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ زیادہ ہے اور پرفارمنس کم ہے. تو پرفارمنس کے ساتھ اگر یہ ایگریشن سامنے آ رہا ہو تو پھر زیادہ مزہ کرے گا. سراج کے ایگریشن کے بارے میں ہم بالکل نہیں کہہ رہے، ہونا چاہیے. ایک تو پرفارمنس بھی چلو بہت بری نہیں ہے، 4 وکٹس لے گیا، بے شک ٹیل اینڈر آؤٹ کیے تھے، لیکن ایک بار آپ نے اسے سینڈ آف کیا ہے، پھر دوسری بار کیا ہے ایگریشن کے بعد. تو میرے خیال میں ایگریشن سے زیادہ اگر آپ کا دماغ بولنگ پہ رہے گا تو وہ ٹیم انڈیا کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہوگا. اب ہیڈ کے بارے میں تو بات کر چکے ہیں کہ بڑے بڑے رنز کیے ہیں اس نے، لیکن انڈیا کے بڑے بڑے بیٹرز، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے کنگ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھنا یقیناً ضروری ہے اور افسوسناک ہے. مطلب وراٹ کوہلی، روہت شرما، گل، اس کے علاوہ کے ایل راہل مسلسل فلاپ ہو رہے ہیں. آج ہم دیکھیں وراٹ کوہلی نے صرف اور صرف 11 رنز بنائے ہیں. اچھا شبمن گل نے 28 رنز 30 بال پہ، جیسوال بھی فلاپ ہوئے 24 رنز 31 بال پہ. اور آج بولینڈ نے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا جیسوال کو. ہم سوچ رہے تھے سٹار کر دے تو زیادہ ہی مزہ آ جاتا، لیکن اس کے علاوہ پیٹ کمنز نے آؤٹ کیا کے ایل راہل کو. اور روہت شرما جس طرح سے بولڈ ہو رہے ہیں بھائی کیا ہی کہنے، جس طرح سے روہت شرما جیسا بیٹسمین بولڈ ہو رہا ہے 15 بال پہ 6 رنز. اور ایسا لگتا ہے کہ روہت شرما جب آتا ہے تو وہ بیٹنگ کرنے نہیں آتا بلکہ کوئی ٹیل اینڈر کھیل رہا ہے جو اپنی وکٹ روکنے آتا ہے، اور وہ مسلسل ڈیفینڈ ہی کرتا چلا جاتا ہے. اس چیز کا ہمیں بخوبی اندازہ تھا اور ہم نے جو نیوزی لینڈ کے اگینسٹ سیریز تھی اس میں یہ بات کی تھی کہ اگر روہت شرما یہاں پہ انڈین وکٹس پہ نیوزی لینڈ کے بالرز کے سامنے اس طرح بولڈ ہو رہے ہیں، فاسٹ بالر سے اس طرح بولڈ ہو رہے ہیں، تو آسٹریلیا میں کیا بنے گا. اسی چیز کا جلوہ آج ہم نے دیکھا ہے. روہت شرما بالکل مطلب میں نے جیسے آپ کو بتایا کوئی ٹیل اینڈر جیسے کھیل رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی وکٹ بچانے آتے ہیں. جو روہت شرما کی نیچرل گیم تھی اٹیک کرنا بالرز پہ، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اور جب تک وہ اٹیک نہیں کریں گے تو آسٹریلینز ان پہ چڑھے رہیں گے. ساتھ میں روہت شرما کی پچھلی کوئی 12 اننگز ہو گئی ہیں 50 نہیں آئی، اور ساتھ میں وراٹ کوہلی پچھلے میچ میں تو کے ایل راہل نے اور جیسوال نے ماحول بنا دیا تھا اور آپ نے سینچری کر ڈالی تھی. لیکن آج جب ٹیم انڈیا کو ضرورت تھی دونوں اننگز میں تو آپ نے کچھ بھی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دی. تو وراٹ کوہلی کو بھی یہاں پہ پرفارمنس دینی پڑے گی اگر ٹیم انڈیا کو آگے سیریز بچانی ہے، جو کہ اب مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ ٹیم انڈیا 2 میچز بمراہ کھیل چکا ہے، محمد شمی کو بلایا جا رہا ہے، مطلب جلد ہی محمد شمی کو بلا لیا جائے گا. تو شامی آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے بمراہ کو 2 میچز بٹھایا جائے. اگر بمراہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر ٹیم انڈیا کیسے جیتے گی. اور آج کے میچ میں بھی بمراہ کمفرٹیبل نہیں تھا. 2 سے 3 مرتبہ ہم نے اسے دیکھا، اسے کریمپس پڑ رہی تھی، وہ ٹانگ پکڑ کے کھڑا ہو رہا تھا اور سہارا لے رہا تھا. تو یہ چیز ٹیم انڈیا کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر انڈیا یہ سیریز نہیں جیتتا تو پھر بھی خواب رہ جائے گا چیمپئن ٹرافی کا، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلنے کا. اب میچ کی کل کیا صورتحال بنتی ہوئی آ رہی ہے آ جائیں اس پہ. تو کل جو ہے وہ آسٹریلیا جلدی آؤٹ کر لے گا. میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ انڈیا نے ٹارگٹ دیا تو 50 سے زیادہ انڈیا ٹارگٹ نہیں دے سکتا. میکسیمم 60 تک چلے جائیں، اس سے اوپر انڈیا ٹارگٹ نہیں دے سکتا. اگر دیتا ہے 100-150 تک لے جاتا ہے، کوئی کرشمہ معجزہ ہو جاتا ہے تو پھر انڈیا ہو سکتا ہے اس میچ میں واپسی کر لے. مطلب 120 سے 150 تک ٹارگٹ ہوا تو پھر کچھ نہ کچھ اس میچ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کل انڈیا سکور نہیں کرتا تو کل اس میچ کا رزلٹ آ جائے گا اور آسٹریلیا دوسرا میچ جیت کر سیریز 1-1 سے برابر کر دے گا.